السلام علیکم جی. میں جی آج ایک خصوصی ریکویسٹ لے کے حاضر ہوا ہوں جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی خدمت کے اندر. اچھا پتہ نہیں مجھے کیوں غلط فہمی ہے کہ میں جو بھی ریکویسٹ ان سے کرتا ہوں اپنے اس ولاگ کے ذریعے وہ اس کو آنر کرتے ہیں. میرا خیال ہے، میری رائے ہے، میری غلط فہمی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ہم نے جب اوپر نیچے 3-4 ریکویسٹ کی تھی تو مجھے ایسے ہی کسی صاحب نے جن کو میں پوری طرح نہیں جانتا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے اور کھپ نہیں ڈالنی، وہ آ جائے گا. تو بعد میں بہرحال ان کا حدود اربہ پتہ کروایا تو میں انج ہو گیا، میں کہا تیرا بیڑا درج ہے. تو عمران ریاض خان صاحب واپس تشریف لا بھی چکے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے مجھے ان کی سب سے پہلی مرتبہ جب ان کی فیملی سے رابطہ کروایا گیا تھا ان کا، تو انہوں نے مجھے اس وقت انٹیمیٹ کیا تھا کہ رابطہ ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ وہ جب کہ یوتھی ان کا اللہ معافی دے نقل کفر نہ باشد، اللہ ایسا لفظ کہنے سے بھی کسی کے حوالے سے بتایا. جب یوتھی ان کا جنازہ بھی پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اس پہ اوپر ولاگ کر کے ڈالر کما رہے تھے کہ وہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور اس وقت میں نے اس طرح کی ایک پارٹی سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ زندہ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں. صحت مند تو خیر وہ نہیں تھے، وہ تو انہوں نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے اور ماشاءاللہ زندہ ہیں، تو تشریف لے آئے واپس. اسی لیے میں آج اسی غلط فہمی میں حافظ صاحب میں خادم جناب دا ساتھ تو پتہ کڈا وڈا جناب میں جناب دا چنڈا چکیا ہے. جہاں پہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک سر اور بھی کام کر دیجئے، کیونکہ اس وقت اس ملک کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 سے 50 ملین ڈالر، سر 30 سے 50 ملین ڈالر، یعنی آپ کہہ لیں تقریباً $1.5 بلین ہم ہر سال انڈیا کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. سر $1.5 بلین ہم ہر سال بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی توق کے انڈیا کی جیب میں ڈال دیتے ہیں سر. اور یہ فوری طور پہ روکا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کی بات نہیں ہے جو میں نے ابھی تک کہی ہے. ظلم کی بات یہ ہے سر کہ اس چوری کے اندر، اس ڈکیتی کے اندر، اور اس دور میں جب میرے پاکستان کو $1 کی ضرورت ہے، سر اس ڈکیتی میں آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو میرا بینگ اے پاکستانی اور لائل ٹو دا پاکستان آرمی یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کی طرف نشاندہی کروں کہ سر اس کی گالی جناب کو مل رہی ہے، تو آپ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر قابو ڈال سکتے ہیں. سر میں تو صرف نشاندہی کرنے والا ہوں، میرا تو یہ کام ہے کہ میں اس طرح کی نشاندہی کروں. سر 2017 کے اندر ایک چیئرمین پیمرا ہوتے تھے. اس بات کو بھول جائیے کہ میرا ان کے ساتھ کیا ذاتی تعلق ہے. ابصار عالم صاحب، سر ٹھیک ہے، ابصار عالم صاحب چیئرمین پیمرا تھے. انہوں نے پیمرا کو بنانے کی کوشش کی، میرٹ پہ آ جاتے بنانے کی کوشش کی. پاگل آدمی تھے نا یار، اپنی قسمت بناتے. اب دیکھیں موجودہ والے نے اپنی قسمت بنائی، کڈا امیر ہو گیا، کتھے اپنے پلازے بن گئے، تو کتھے فلیٹ خرید لینے آپ. لیکن چھڈو، اسی انہوں نے ذکر تھوڑی کرنا. وہ اس نے بیچارے نے جو جرنلسٹ کے طور پہ پلاٹ ملا تھا وہ بھی بیچ دیا نا، نوکری نہیں کرنے دی آپ نے ان کو. اینی وے انہوں نے جناب کہا کہ ادارہ بنانے، ٹھیک ہے، ادارہ بنانے کے لیے انہوں نے تگودو کی. یہ ایک ہوتا ہے جی DTH جس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹ ٹو ہوم، یہ چھوٹی سی ڈش جو لگتی ہے، ڈش کرو وش کرو، ہے وہ. سر انہوں نے آکشن کرنے کا، کیونکہ انڈیا کے یہاں پہ آ کے بکتے تھے اور ان کے عوض کروڑوں ڈالر ہر مہینے پاکستان سے انڈیا چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اپنا DTH کیوں نہ ہم لانچ کر لیں. تو انہوں نے جی اپنا DTH جو تھا وہ لانچ کرنے کے لیے بڈنگ کروائی. بہت سارے بڈرز آئے، لیکن ان میں سے جو 3 ٹاپ کے رہے وہ تھے جی ایک شہزاد سکائی، ایک جناب میگ انٹرٹینمنٹ اور ایک سٹار ٹائمز. ٹھیک ہے سر، تو یہ سر ہیں. اب مسئلہ یہ کہ 2017 سے اب 2023 آ گیا سر. میں ایک لے مین ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ دکھ بھی ہے مجھے کہ میرے پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت ہے اور یہاں سے ڈالر باہر جا رہے ہیں اور اس طرح کی 2 نمبریوں سے جا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، اب اگر اس دوران یہ جو شہزاد سکائی والوں نے سر یہ کام کرنا تھا، باقی 2 کو یہ بتایا گیا کہ شہزاد سکائی جو ہے وہ آپ کے ماتحت ڈپارٹمنٹ
نمبر 1 ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے، تو لہذا خبردار کسی اور نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیتا. سر یہ کہا گیا آج کی ڈیٹ تک، سر یہی دھمکی ہے مارکیٹ کے اندر. اور یہ بھی سنا ہے کہ شہزاد سکائی والوں نے ایک آنا بھی نہیں لگایا سر، کوئی ادارے کے خفیہ فنڈ میں سے اس کا کوئی 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ ادا کیا گیا جی سیکیورٹی کے طور پر. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا کر لیں گے تو ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے، اور اتنا کر لیں 5 ارب ٹوٹل اس کی قیمت لگی تھی سر. تو یہ بہرحال یہ کنفرم نہیں ہے، اگرچہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب انکوائری ہو رہی ہے، لیکن ہم اس انفارمیشن کو ویڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. نہیں، ہم اس کو لیتے ہی نہیں سر، اس کو سائڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. سر شہزاد سکائی نے ایک آنے کا کام نہیں کیا سر اس وقت تک. 5 سال ڈی ٹی ایچ لگانا کتنا بڑا کام ہے یار. وہ سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن سر، کوئی انفراسٹرکچر لگانا ہی نہیں. سیٹلائٹ کے اوپر ایک فریکوینسی، اس کا ڈیکوڈر لئی جو اپنے کا ڈیکوڈر رکھی جو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے ذریعے وصول کرتے جاؤ. سر فزیکل انفراسٹرکچر لگانا ہی نہیں. یہ میری بیٹھک جتنا رقبہ بھی نہیں چاہیے، میرے اسٹوڈیو جتنا رقبہ بھی نہیں چاہیے ان کو یہ سسٹم شروع کرنے کے لیے. ایک آنے کی انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی سر، نہ کرنے دی گئی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھائی نمبر 1 نے کرنا ہے انڈائریکٹلی کر لیں، کریں تو صحیح نا. تو ان 5 سالوں کے اندر پچھلے 17 18 19 20 21 22 23 6 سال ہو گئے سر. ان 6 سالوں کے اندر کم از کم بھی 3 ارب ڈالر کم از کم، یہ میں بڑے محتاط اندازے میں کہہ رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ ہے. 3 ارب ڈالر سر آپ کا نام لے کے، آپ کا نام مس یوز کرتے ہوئے کہ یہ نمبر 1 ادارے کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح جس طرح بول نیوز اور پاک ٹی وی جو ہے، آپ کا ایک ریٹائر افسر ہر عدالت میں ہر جج کو جا کے دھمکی لگاتا تھا اس کے ریٹائرنگ روم میں جا کے کہ یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں یہ نمبر 1 ادارے کے پروجیکٹ ہیں، جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا. وہ سالہ تھا اس کا فیض حمید کا، جو کہ ایڈمن افسر لگا ہوا تھا بول نیوز کا. یعنی آپ اندازہ کریں جعلی لائسنس کے اوپر انہوں نے بول نیوز اپلوڈ کیا، ایسے لائسنس کے اوپر جس پہ نیوز اپلوڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت. بعد میں تو موجودہ چیئرمین صاحب نے پھر کھلے ہی کھاتے نا سر، انہوں نے ڈیم کے سارے ہی دروازے کھول دیے نا. بس کھنگی جاؤ تو ننگی جاؤ، تے رگی جاؤ تے رکھی جاؤ، ادھر ادھر رکھی جاؤ تے لنگی جاؤ. انہوں نے تو سر کمال ہی کر دیا نا. انہوں نے تو جناب لائسنس بھی سارے بھئی آپ کے پاس کون سا لائسنس ہے؟ میوزک کا لائسنس ہے. پھر کی کرنا؟ انہوں نے کہا جی میں تو خبراں چلانی ہو، خبراں نہیں، خبراں میوزک کے لائسنس پہ چلاؤ، بس کھنگی جاؤ تے لنگی جاؤ تے رکھی جاؤ تے ادھر تے سر انہوں نے تو کھاپا ہی کھول دیا نا، کھاپا ہی کھول دیا انہوں نے. لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے سر. سر اس وقت آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے اوپر نعتیں حمدیں اپلوڈ ہونی چاہیے تھی جس لائسنس کے اوپر، اس لائسنس کے اوپر بول ٹی وی اپلوڈ کر دیا. اچھا جی، اچھا پھر بول سے دل نہیں بھرا. پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کا کیس ابھی بھی کہیں پڑا ہوگا، یہ عدالت میں چلے گئے. انہوں نے کہا سر ہے کی چول مارن ڈے، ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر کے لائسنس لیے اور اے آگے مفتی کا یہ پرانا لائسنس کاٹ کے اس کے اوپر یہ اپلوڈ کر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر جناب پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کو بھی پیغام بھجوایا گیا. پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن والے ایڈے بہادر نے، اتنے بہادر ہیں، انہوں نے دوبارہ اس کیس کا نام نہیں لیا. کہ جتنا بھی بڑا جیو، ERY، دنیا ہے، آج نیوز، 92، گور میں فلانا ٹمکانا، وہ یار ان کو تو چھوڑے، ان کے ٹگے ٹگے کے رپورٹر مان نہیں ہیں. انہوں نے لوگوں کی زندگی صاحب کی ہوتی ہے گلی محلے میں. تینوں پتہ نہیں میں 92 دا رپورٹر ہی گوا ہے. ٹھیک ہے، ان کے مالکان کس کے نہیں دوبارہ کہ بول کا لائسنس جعلی ہونے کا مقدمہ جو ہم عدالت لے کے گئے ہوئے اس کو ذرا ہلا ہی لیں گے کی بنے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو سر اس طرح نام یوز ہوتا ہے. یہ جو شہزاد سکائی صاحب کچھ نہیں کر رہے اور وہ 1.5 ارب روپیہ بھی انہوں نے پلے سے نہیں دیا ہوا، چپ کر کے بیٹھے. جس طرح ثاقب نثار نامی ایک گنڈا جو تھا، اس نے اپنے بھائی کے کاروبار کو بچانے کے لیے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ PKLI تباہ کیا تاکہ اس کا بھائی جو ہر سال، ہر مہینے، بلکہ ہر ہفتے درجنوں
جگر کی پیودکاری کے مریض انڈیا میں ریفر کرتا ہے ڈاکٹروں کو، اور ہر ریفرل کا اس کو 1 ملین روپیز سے لے کے 2 ملین روپیز ملتا ہے، یعنی 10 لاکھ روپے سے لے کے 20 لاکھ روپے تک ملتا ہے اس کو کمیشن۔ تو کمیشن مرتا تھا نا اگر پی کے ایل آئی کے اندر کامیاب، ویسے اب کافی حد تک کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، مریضوں کو آپ سجیسٹ کیا کریں کہ پی کے ایل آئی جائیں، نہیں تو گمبٹ چلے جائیں، وہاں پہ بھی بڑے اچھی کامیابی کا ریشہ گمبٹ میں انڈیا سے زیادہ ہے۔ لیکن سر آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اس نے پورا ادارہ تباہ کر دیا، سیم از دا کیس از ہیئر۔ تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے سر، ٹھیک ہے، چونکہ آپ مجھے غلط فہمی ہے سر کہ آپ میری بات سنتے ہیں، میں نے ایک مثال بھی پیش کر دی ہے، اس کا نتیجہ اور بھی میں نے 2-3 ریکویسٹیں کی ہیں، ابھی میں نے وہ سلیمانی صاحب کے ہیں پوتے کی بھی ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے، اور اس کو بھی سر جانے دیں سر، معافی دے دیں، وہ بچہ ہے سر، اگر کوئی ادھر ادھر سر اس کی کوئی آپ کو شک پڑ گیا ہے تو سر میری گارنٹی لے لیں سر، وہ سلیمانی صاحب جو ہیں دواخانہ والے، ٹھیک ہے، وہ بچہ بہت ہی نیک پاک سیرت، اور جسے کہنا چاہیے کہ مطلب جس پہ خام خواہ ہی بندے کو رشک آئے نا، ایسے نوجوانوں میں شامل ہے۔ آپ نے اس کو اور اس کے کزن دونوں کو اٹھا کے سر کہا جا رہا ہے سر، وہ بھی آپ کے اوپر اب الزام لگ رہا ہے، تو میں سر بہرحال اس کی بھی ریکویسٹ کرنی، لیکن اس کے لیے میں ایک الگ ویلاگ کروں گا۔ یہ بہرحال سر جی بہت تکلیف ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں اس حوالے سے کہ یہ ڈی ٹی ایچ ابھی تک سر ایک کمرہ چاہیے جس کے اندر ارتھ اسٹیشن یا ارتھ ریسیونگ مشین لگنی، اور سیٹلائٹ کے اوپر فریکوینسی بک ہونی ہے جی اگلے 5 سیکنڈ سے میں کر سکنا سر، ٹھیک ہے، اتنا کا کام ہے، اور ڈی ٹی ایچ لانچ ہو جانا ہے، اور $10 ارب سالانہ جو جا رہا ہے انڈیا، یہ تو بند کریں سر، دشمن کے بچوں کو پڑھائیں لیکن دشمن کو مضبوط کرنا تو بند کریں نا سر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریکویسٹ تھی، میں نے کہا کہ زنجیر ہلا کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں آپ سے، اور جس طرح آپ جو ہے وہ معیشت بحال کرنے اور $1 بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں سر، $10 بلین سال دا بچن ڈیا سر، بچا لو رب دا ناج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔